قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا، اگلا مہینہ رمضان المبارک کا۔ اس مہینے کے بارے میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ رمضان کا پڑوسی، پہلے یہ آتا ہے پھر رمضان آتا، یعنی پہلے آپ اس سے ملیں گے پھر رمضان سے ملیں گے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جو آپ کو رمضان کے مہینے سے ملا دیتا ہے۔ نبی کی جہاں اور بہت شانیں ہوتی ہیں، ایک شان یہ ہوتی ہے کہ نبی اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دیتا۔ قرآن پاک کی جہاں اور عظمتوں کو علماء نے بیان کیا ہے، ایک عظمت یہ ہے کہ قرآن بندے کو اللہ سے ملا دیتا۔ اولیاء اللہ کی شانیں جہاں علماء نے لوگوں نے بہت ساری بیان کی ہیں، ان میں ایک شان ولی کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو اللہ سے ملا دیتا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مہینہ گزر گیا رجب کا مہینہ، فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس شعبان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور آنے والے رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ۔ اللہ سے بندہ ملتا ہے تو اللہ کے رسول سے مل جاتا ہے، اللہ کے رسول سے ملتا ہے تو امت سے مل جاتا ہے۔ رجب جو گزرا وہ مہینہ ترجیب سے بنا ہے۔ ترجیب کا معنی بزرگی ہوتا ہے، کہ یہ مہینہ بڑا بزرگی والا تھا۔ اور قرآن پاک میں اس مہینے کے بارے میں کہا گیا کہ 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے شان والے ہیں ان میں پہلا مہینہ رجب کا ہے۔ رجب کا مہینہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اس مہینے میں، وہیں رجب کا مہینہ حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت کا مہینہ بھی۔ ہو سکتا ہے آپ حضرات نے بھی کسی سے واسطہ پڑھا ہو کہ رجب کے مہینے میں لوگ کنڈوں کا ختم کراتے ہیں۔ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کنڈا ہے کیا؟ یہ پنجابی کا لفظ عربی میں کہاں سے آ گیا؟ آج ایک آپ کو نکتہ بتا دیتا ہوں کہ شریعت کے کسی بھی کام میں جب پنجابی کی ملاوٹ ہو جائے، فارسی کی ملاوٹ ہو جائے تو وہ نقلی ہوتا ہے، وہ بناوٹی اور فیک نیوز ہوتی۔ ایک دن ایک بندہ میرے پاس آیا، پتہ نہیں اس نے مجھے کیا سمجھا، بیٹے کو بھی ساتھ لے آیا تھا، آ کر کہنے لگا قاری صاحب میں اس بیٹے سے بڑا پریشان ہوں، میں کیا ہوا؟ کہ جی یہ 11ویں نہیں مانتا۔ میں بڑا سمجھاتا ہوں، کہتا مجھے 11ویں سے، میں کہا یار سمجھ تو مجھے بھی 11ویں نہیں آتی، کیا سمجھ کہ ہیں تو انہوں بھی نہیں آتی؟ میں کہ عربی دا لفظ ہی نہیں 11ویں تے 11ویں، یہ تو پنجابی دا لفظ ہے۔ اور یاد رکھو جہاں پنجابی کا لفظ کسی دین کی بات میں آ جائے تو پھر ذرا سمجھ لینا کہ اندر کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ دھوکہ ہے۔ دین عربی میں، ہمارے نبی عربی کہو بے شک، قرآن عربی، دین عربی، ہم تو دو ٹوک اللہ کے قرآن سے ہر بات لیتے ہیں اور اللہ پاک سمجھنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ ہر بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ تو آڈا ساڈا چونکہ عربی نال آ جا نہیں،
حالانکہ تسی سارے عربی ہو. جدو نبی عربی ہوئے تے نبی نال تہاڈا کچھ تے جوڑ ہونا چاہیے نا. ایک بندہ مینوں پوچھدا ہے قاری صاحب تہاڈی عمر کنی ہے؟ میں کہا جی 1400 سال. ہیں نہیں 1400 سال وہ کیویں؟ میں کہ جدوں دا ساڈا نبی آیا اسی جمے ہیں. تسی بھی جننے بیٹھے ہو کلمہ آیا تے مسلمان ہونا کہو بے شک. یہی تے تہاڈی پیدائش ہے. مینوں آندا جی تسی آئے کتوں ہو؟ میں کہا مکے تو. آندا جی وہ کداں؟ میں کہا بھی پہلی مٹی اللہ نے مکے چ کڈی ہے تے اس مکے دی مٹی چو اللہ نے بابے آدم نو بنایا. جتوں میرا دادا بنیا میں بھی اتوں ہی بنیا. مینوں آندا قاری صاحب مینوں تہاڈیاں گلاں سمجھ نہیں آندیاں. میں کہا میں تے سیدھی گل کیتی, میں کوئی نہیں گھما پھرا کے کیتی. جتوں دا میرا ابا اتوں دا میں. تانوں بھی کوئی پوچھیا کرے نا تہاڈا نام کی ہے کتوں ہے؟ اسی مکے مدینے تو آئے ہیں. کہو بے شک. عمر کڈی جے 1400 سال. وہ سانو جاندا کون سی؟ قرآن میں سورت ہے ایک, فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سبحان اللہ. تو انو جاندا کون سی؟ تہاڈا کو نام ہے سی جمن تو پہلے؟ لم یکن شیئا مذکورا. تہاڈا تے نام و نشان ہی کوئی نہیں سی. جد دا کلمہ آیا ساڈی پہچان ہو گئی. بکے ہاں تیرے نام اتوں, سبحان اللہ, بکے ہاں تیرے نام اتوں, اسی کتیاں نو کون جاندا سی. ساڈے گل وچ پٹا تیرے نام دا اے تائیوں سارا جگ سجاندا سی. سانو کون جاندا سی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے ہماری پہچان کرا دی. کہو بے شک. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جڑے تو ہماری پہچان ہو گئی. اللہ دی قسم ہے سانو تے پتہ ہی نہیں اپنی مقام دا تے عزت دا. او سانو تے فرشتے بھی جان دے نے کہ اے مصطفیٰ دے امتی نے. سانو تے جنگل دے درندے بھی جان دے نے مصطفیٰ دے امتی نے. سانو تے سمندر دیاں مچھلیاں بھی جان دیاں نے مصطفیٰ دے امتی نے. صحابہ کرام نے جب افریقہ فتح کیا نا تو ایک جنگل میں پہنچے تو سپہ سالار نے کہا یہاں چھونی بناتے ہیں. تیونس کا علاقہ ہے ایک ملک, الجزائر اور تیونس کا. جب یہ فتح ہوا تو جنگل ڈیزرٹ بیا. سپہ سالار نے کہا حضرت موسیٰ بن نصیر نے یہاں چھونی بنانی ہے. تو سامنے والوں نے کہا سر یہاں تو جنگل کے درندے ہیں, جنگل ہے, کیا ہوگا؟ کہا یہ بھی بھلا کوئی بات ہے. ایک درخت پہ چڑھ گئے, کھڑے ہو کر آواز دی, او جنگل کے درندوں تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں ہم کہاں سے آئے ہیں؟ اے تین گلاں یاد رکھے, تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہیں, اور تمہیں پتہ نہیں ہم کہاں سے آئے ہیں, اور تمہیں یہ پتہ نہیں ہم کیوں آئے ہیں. اگر خیر چاہتے ہو تو 2 گھنٹے تمہیں دے رہا ہوں, جنگل کو خالی کر دو. اللہ کی قسم ہے آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیرنیوں کو دیکھا لوگوں نے پیٹھ پر بچے اٹھائے ہوئے تھی, سانپوں کو دیکھا جو اپنی کھال پر ٹہلتے ہوئے بچوں کو لٹایا ہوا تھا, ہاتھیوں کو دیکھا جو اپنے معصوم بچوں کو پیٹھوں پہ اٹھایا ہوا تھا, اور جنگل کو 2 گھنٹے کے اندر خالی چھوڑ کے جا رہے تھے, اور کہتے جا رہے تھے مدینے سے آنے والوں
اگر 2 منٹ اوپر ہو گئے ہوں تو معاف کر دینا، ہمیں کیا پتا تھا تم کہاں سے